ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جواب. دنیا میں بہت ہی کم بدبخت ہوتے ہیں جن کے نصیبہ مارا گیا ہو، جن کی مت ماری گئی ہو، کہ وہ بلا کسی وجہ کے بھی ڈیلے کرتے، بلا کسی وجہ کے بھی کسی کام کو ڈیلے کرتے چلے جائیں گے. ورنہ فاسد سے فاسد، خراب سے خراب، اور جو کہتے ہیں عذر لنگ، یعنی بالکل عذر بن ہی نہیں سکتا ہو لیکن اس کو بھی عذر بنا کے پیش کرتے ہیں. اللہ معذرت خواہ ہوں، پھنس گیا تھا کسی مسئلے میں، اور کوئی مسئلے میں نہیں پھنسے تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے. تو دنیا میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، اس کی تو بات ہی مت کیجیے، وہ تو انسان ہی نہیں رہا، وہ مسلمان ہی شاید کیسا ہوگا جو ایسا کرے گا کہ بلا عذر بھی وہ تاخیر کرے. جب اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا، آج آپ کے ابا جانکنی کے عالم میں طاری ہیں اور غرغرہ چل رہا ہے، اب موت آنے والی ہے اور وہ پانی مانگ رہے ہیں، آپ کہیں کہ سو اٹھوں گا تو خوب ابا کو اچھا والا پانی پلاؤں مارکیٹ سے لے کر. اس وقت ابا جیتے رہیں گے کیا آپ کے؟ ایک پاگل آدمی بھی اس کو سمجھتا ہے. اور آپ دے سکتے ہیں، قادر ہیں، اٹھ سکتے ہیں، آپ اچھا بھی برا بھی کچھ نہ سوچیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی کہاں؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. اور وہاں کیا حکم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آئے، دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا کہ آ جاؤ سعید آ جاؤ. انہوں نے جلدی جلدی، جو نماز میں تھے تو آواز تو پہنچتی ہے، کان میں پہنچی تو انہوں نے جلدی جلدی سلام تک پہنچنے کی کوشش کی، یعنی اسپیڈ سے پڑھ سکتے تھے اتنا پڑھ کر کے، اور حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما منعک ان تأتینی اذ دعوتک، میرے خیال سے بخاری شریف کی روایت ہے. ما منعک، کس چیز نے تم کو روکے رکھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں جھکا ہوا ہے، اور صحابہ نماز پڑھتے تھے، ہم لوگوں جیسی نماز نہیں تھی، وہ پڑھتے تھے نمازیں، تو اس کی بھی کبھی تو پڑھیے. صحبت صالح کنت صالح ترا، نیک مجلسوں میں بیٹھیں گے تو آپ نیک ضرور بن جائیں گے. اب بروں کی مجلس میں بیٹھیں گے قرآن السوء تو برے ضرور بن جائیں گے. یہ مت کہیے کہ میں اتنا تگڑا ہوں، اتنا حاجی ہوں، اتنا نمازی ہوں، اتنا بہت اچھا ہوں، میرا بچہ تو بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے. یہ کسی چکر میں نہیں پھنسے گا. آج دنیا کے اکثر دنیا اسی میں برباد ہو رہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلاظتوں میں پڑی ہوئی ہے، یا جا کے پڑھ رہی ہے، کہتی ہے وہاں سے میں صحیح سالم نکلوں گا. یعنی کیچڑ اور جوہر آپ کے دروازے پر ہے، اور آپ جا کر کے اس کے اندر خوب ڈبکی لگا رہے ہیں، خود لطمت ہو رہے ہیں، اور کہیں کہ میں تو اتنا صاف ہوں کہ کبھی بھی اس میں نہیں جاؤں گا، جو گیا وہ گیا، اتنا جان لیجئے، اس کو کوئی مفر نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا تھا کہ سعید نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلایا تو کہا کہ ما منعک ان تأتینی، کس چیز نے منع کیا تم کو، کس چیز نے روکا؟ ان تأتینی، کہ تم آؤ جلدی سے میرے پاس. اس دعوتوں کا جو ہی بلایا تو ہی آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلیت فاتیت، کیا نماز پڑھی اور کس طریقے سے جھٹ سے حاضر ہوا. آپ نے دیکھا نہیں، میں نے تو کہیں بھی ذرہ برابر دیر نہیں کی، فٹ سے حاضر ہوا. میں اگر پڑھاتا بچوں کو تو کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ اگر فٹ سے حاضر ہوا، یعنی فوراً، جیسے فارغ نہیں ہوا کہ دوڑ پڑ. ایسے ہی کرتے تھے صحابہ نا، دوڑتے تھے نا. آپ کا وضو کو پانی گرتا تھا، اس سے پہلے دوڑ کر کے روک لیتے، چار ہاتھ ایسے، اور منہ سے کوئی چیز نکلتی نہیں تھی تب تک کیا ہوتے تھے؟ دوڑ پڑتے تھے. یہ کمال تھا. اور اسی لیے تب بھی اللہ کے نبی حکم دیتے تھے، یہ صفیں بندی 25 مرتبہ کہتے رہیے، سووا صفوفکم ورصوا صفوفکم. اور یہ ہے کہ سددوا وقاربوا، آپ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ایسے ہو جاؤ، ایسے کھڑے ہو، ایسے سیدھی کرو، ایسے بناؤ. بار بار تراصوا نہیں، اس میں
یہ دیکھو ناخن میں کہیں سے لگے گا اتنا بھی نہیں چلے، شیشہ والا ہونا چاہیے کہ ناخن میں بھی نہ لگے، ایک دم چکنا سے چلائے، تھوڑا بھی کھردرا نہ ہو۔ کن کو کہتے تھے؟ جن صحابہ نے ایک مرتبہ سنا تو پوری زندگی اس سے ٹس سے مس نہیں، ان کو بار بار ہر نماز میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی بھی تقریر روکنی نہیں چاہیے، کبھی بھی اچھی مجلس چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر حدیث پڑھ رہے ہیں، تو پھر فقہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر علماء کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، پھر مسجدوں کی صحبت میں پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور وہ تاجر جو بہت ایماندار ہے اس کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور بڑا سے بڑا بزنس ان کو کسی بھی طریقے سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ رہے، یہ ہونا چاہیے۔ کہتے سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ جب یہ کہا تو کہا کہ چانس کھو دیا تم نے، آپ نے ایک طرح سے کہا کوئی، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے تم کو ایک ایسی چیز کے لیے بلایا تھا، ایسی چیز کے لیے بلایا تھا، ایسی زوردار چیز تھی کہ میں تم سے کیا بتاؤں۔ قرآن کریم جو سب سے افضل چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، اس دھرتی پر کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ تو یہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن اور یہ مسلمان، بہت سے پڑھتے ہی نہیں، بہت سے جانتے نہیں، اور میں نے اسی کی طرف وہ آیت شروع میں پڑھی، حالانکہ اس سے اس خطبے میں کوئی خاص مطلب نہیں تھا، ایک چیز کو یاد دلانے کے لیے اس کو پڑھا تھا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قرآن جو قرآن ہے اس میں بھی ایک سب سے عظیم صورت بتانے کے لیے تم کو بلایا تھا۔ سب سے بڑی چیز جو قرآن کی ہے، پہلے بھی کوئی کسی کو نہیں ملی، بعد میں بھی توریت آیا، انجیل آیا، کیا ہوا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الفاظ بہت تھوڑے بولتے تھے آپ، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس کے بعد بیٹھے رہے، اتنا افسوس ہو رہا ہوگا، بھاگ کے آنا چاہیے تھا۔ ہم ہوتے تو فوراً ایک ہمارے پاس جو جتنا تگڑا سوال ہے تو وہ سوال تو چھپ کر دیتا، کتنا بڑے مولانا ہوتے، کتنا بڑے عالم ہوتے، کہتے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا درجہ بڑا ہے، اس کا دربار بڑا ہے، یا آپ کا دربار بڑا ہے؟ دیکھیے آج کل لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، بہتوں کا ایمان و عقیدہ برباد ہو رہا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں کہا، وہ جانتے تھے کہ نمازیں پڑھنا اس اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس وقت ہوگا جب اس نبی نے جیسے بتایا ویسے ہوگا۔ تب دیکھا نہیں آپ لوگوں نے مسجد قبلتین تو بہت سے لوگ اب دیکھ لیے ہوں گے، اب تو مکہ مدینہ جانا بڑا آسان ہے، بہت بدبخت ہے، چلی حاجیوں کی ٹولی تو میری روح مجھ سے بولی، ترا گیا کمینہ جو نہ جا سکا۔ سمجھا کہ نہیں؟ بڑی بدبختی ہے وہ۔ تو دیکھا ہوگا قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی میں خبر لگی، اندرون نماز 2 رکعت 1 رکعت عصر کی نماز تھی، عصر کی نماز میں خبر لگی، اور جیسے کیا پتہ چلا، حولت القبلہ، تحویل ہو گیا، بدل دیا گیا قبلہ کو، بیت المقدس مقدس کی طرف پڑھتے تھے، بیت المقدس یاد کیجئے گا ذرا دل میں، وہاں بولنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، وہ بیت المقدس جو 16 سال تک ہمارا قبلہ، 16 ماہ تک ہمارا قبلہ رہا۔